السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ہر جمعے کی رات کو مجھے یا ہر جمعے کے دن مجھے ایک فکر ہوتی ہے کہ میں کیا بات کروں جمعے کی رات کو، یہ جو ہم لوگ ورکشاپس کرتے ہیں، لیکن غالباً بہت کم جمعوں میں سے آج ایک ایسا جمعہ ہے جہاں مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں اور میری معلومات کے مطابق انڈیا کے کچھ حصوں کے اندر بہت سخت سیلاب کی صورتحال درپیش ہے، اور پہلے بلوچستان اور سندھ میں تھی، ابھی صدرن پنجاب اور ایون سو مچ سو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے کے پی کے علاقوں میں بھی آ گئی ہے، اور اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھیں۔ سیلاب دریاؤں میں، نالوں میں، اور ساری زمین پر پھیل چکا ہے، اور گھر کیا بڑی بڑی بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، اور سیلاب کے اس تیز طوفان، اس تیز پانی کے آگے کچھ بھی نہیں رک رہا۔ اور ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں رکتا، پھر کچھ انسان نہیں بچ سکتا، اللہ ہی بچائے تو بچائے، ورنہ انسان پھر نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو یا کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی نے یہ 4 قوتیں پیدا کی ہیں نا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ اتنی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب ہوا کو دیکھیے، ہوا ایک اتنے بھاری جہاز کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ یہ جہاز جو اڑ رہا ہوتا ہے اصل میں تو ہوا نے اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ جہاز تو نیچے آ کے گر جائے، لیکن ہوا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اتنے بھاری جہاز کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی آندھی آئے، میں امریکہ میں بہت عرصہ رہا ہوں، وہاں پہ ٹورنیڈوز آتے تھے۔ ٹورنیڈو جب ہوا کا وہ بگولا بن کے آتا ہے تو وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کی زد میں آ جائے تو اس کو اٹھا کے وہ کتنے میل دور جا کے اس کو پھینکے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور وہاں پہ انہوں نے پروٹیکشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ جب ٹورنیڈو آئے تو وہ ایک وارن کرتے ہیں پہلے سے کہ ٹورنیڈو آنے والا ہے، تاکہ سارے لوگ پھر زیر زمین چلے جاتے ہیں اس پروٹیکشن سیلز کے اندر، تاکہ وہ بچ سکیں اس ہوا کے بگولے سے۔ آگ جب لگتی ہے جنگلوں میں، خاص طور پہ آگ لگتی ہے گرمیوں کے اندر، بڑے بڑے سپر پاورز، امریکہ جیسا ملک جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل دیے ہیں، وہاں کیلیفورنیا میں جو وائلڈ فائرز ہوتی ہیں فارسٹ کے اندر، جنگلوں میں، تو وہ نہیں بجھا پاتے، دنوں کیا مہینوں لگی رہتی ہے، اور پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر اللہ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ مٹی، زمین جب زلزلے آتے ہیں، جب زمین ہلتی ہے، ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے، ہم 2022 کے اندر ہیں، صرف 17 سال پہلے میں پاکستان سے ہوں تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ 2005 کے اندر پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تھا، اور اتنا شدید زلزلہ آیا تھا کہ گاؤں کے گاؤں کھا لیے تھے اس نے۔ ہو سکتا ہے آپ کے علاقوں میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں
لیکن لٹرلی جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کسی وقت میں گاؤں ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور وہ زمانہ کچھ دنوں پہلے کی بات تھی. کچھ دن پہلے وہاں پہ گاؤں تھا اور زلزلہ آیا اور زمین نے کھا لیا، پورے شہر تباہ ہو گئے، بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے. اور ابھی اللہ نے پانی کا جو 2010 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا بہت بڑا پاکستان میں، اور ابھی 2022 ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بڑا سیلاب ہے، اور کچھ لوگ اس کو 2005 کے زلزلے سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں کہ غالباً یہ 2022 کا جو ابھی سیلاب آیا ہوا ہے یہ اس 2005 کے اس بہت خطرناک زلزلے سے نہایت بڑی آفت ہے. اور اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کو آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، ابھی تو 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، آج سے بالکل 2 ہفتے پہلے، 14 دن پہلے اسی فورم کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائیوں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہ ایک شدید پریشانی کا شکار ہیں. آپ سوچیں، یہ بچہ ہے چھوٹا سا، آپ کا بچہ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو امیجن کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ پانی آئے اور آپ کے گھر کو بہا کے لے جائے، اور آپ اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ بے گھر ہو جائیں، بے سر و سامان ہو جائیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، آپ کے پاس پینے کو پانی نہ ہو. پینے کو صاف پانی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، وہ سارا ریلا آیا تو اس نے سارے کنویں، ساری جگہ، سارے ریزروائر سب کو گدلا کر دیا. پینے کو صاف پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے رہنے کو. رات کیسے گزارے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، بوڑھی ماں، آپ کا بوڑھا باپ؟ اپنے آپ کو اس جگہ پہ تصور کریں، ہم سارے لوگ، کہ خدا نہ خواستہ ہم اس طرح کی حالت میں آ جائیں تو ہمارا کیا بنے گا. ہم تو ایک رات، ایک دن نہیں گزار سکتے بغیر اپنے آرام کے. اے سی نہ چل رہا ہو تو ہم یہاں پہ، اگر اے سی نہ چل رہا ہو تو آپ سب لوگ ہائے ہائے کریں گے اور اپنی گھڑیوں کی طرف دیکھیں گے کہ کب یہ بات ختم اور ہماری جان چھٹے. ایک اے سی نہ چلے سر، کہ کبھی لوگ کسی جگہ پہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اے سی جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی نہیں اٹھا سکتا، تو کیسے ہم لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں. تراویح ہوتی ہے رمضان کے اندر، ہمیں یہی فکر پڑی ہوتی ہے کہ جی اے سی نہیں چل رہا، پنکھے نہیں چل رہے، گرمی کم ہے، سردی زیادہ ہے، بس اسی مسائل کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں. ایک رات ہم اس حالت میں نہیں گزار سکتے. ان کو دنوں ہو گئے ہیں اور ان کے پاس رات کو گزارنے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ ٹینٹس کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے ٹینٹس کے اندر بڑی بڑی فیملیز رہ رہی ہیں. ان کو قضاء حاجت کے لیے کہاں جانا پڑتا ہوگا، وہ کیسے کرتے ہوں گے، وہ کیا حالت ہوگی. اللہ رحم کرے. اس کو ہمیں ان کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے. کہ ایمان کا تقاضا ہے. وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک وہ اپنے مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، کاملیت نہیں ہے اس کے اندر ایمان کی. جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اگر مجھے پسند ہے کہ میرے لیے آرام ہو، آسائش ہو، تو میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنے ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے یہی سوچوں کہ اس کے لیے بھی آرام اور آسائش ہو. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کلیمٹی میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا سیلاب آیا، ایک نیشنل کرائسس ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. ایمرجنسی ایسی نہیں ڈکلیئر ہوتی. ایمرجنسی ہوتی ہے جب ایک بہت بڑی آفت آ جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ بھلا کرے ان کا کل یا آج ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. یہ آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. میں امریکہ میں تھا، تو امریکہ میں جب، جیسے میں نے ابھی بتایا، ٹورنیڈو آتا تھا تو جو ان کے محکمہ موسمیات ہوتا ہے، وہ لوگ ان ایڈوانس وارننگ دیتے ہیں کہ آج شام کو، کل صبح پریڈکشن ہے، اتنے % پریڈکشن ہے. ایسے بارش کی پریڈکشن ہوتی ہے، فورکاسٹ ہوتی ہے کہ کل
4 بجے 80% 80% پریڈکشن ہے، فور کاسٹ ہے کہ کل شاید 4 بجے بارش ہو جائے گی. اس طریقے سے وہ لوگ ان ساری جو آفات آتی ہیں ان کی پریڈکشن دیتے ہیں تاکہ لوگ اس جگہ سے نکل جائیں اور کسی ایسی سیف جگہ پہ پہنچ جائیں. جب ٹورنیڈو ابھی دور ہوتا ہے تو سائرنز بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو سیف جگہ پہ لے جاؤ، اور لوگ نکل آتے ہیں گھروں سے اور اس جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ سیلاب کا ریلا کہیں سے تو شروع ہوا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہے گی اور موسلادھار بارش ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے. یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس طرح کے حالات تقریباً ہر سال آتے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات نہیں آتے. لیکن کم از کم پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے لیے کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیسا سوچتے ہیں. ہم 2022 کے اندر زندہ ہیں. ہم ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور کے اندر زندہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ پریڈکشنز وہ اتنی زیادہ سائنس سے ترقی کر لی ہے. لیکن چلے اگر کسی کو اتنا نہیں تھا تو پہلے دن سے لوگوں کے لیے ان کو ڈیپورٹیشن، ان کے لیے نقل رسانی، ان کو ادھر سے ادھر، ان کو سیف جگہ پہ پہنچانا. آج 1000 سے زیادہ لوگ آفیشلی ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ آفیشل نمبرز ہیں، مور دین 1000، جس میں 300 سے 400 بچے شامل ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بچے، آپ کے بچے، وہ ڈوب گئے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا ہم لوگ صرف اپنے باربیکیو کھانے کے لیے زندہ ہیں اور بریانیاں کھاؤ اور راتوں کو اٹھ کے اور تاش کھیلو اور کرکٹ میچ دیکھو، اور کیا ہم اس لیے صرف زندہ ہیں؟ ہمارے اندر کوئی کسک پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی ایمان، کوئی درد نہیں پیدا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمنون کالرجل واحد، سارے مومن ایک انسان کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح. اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله، او كما قال. جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اس کا سارا جسم دکھتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے اس کا سارا جسم دکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سر شدید درد کر رہا اور زبان کہے کہ میں تو بریانی کھاؤں گی. زبان کہتی میرا بھی دل نہیں چاہ، میں بھی نہیں کھانا، میں بھی نہیں کھانا چاہتا. اسی طریقے سے آنکھ دکھتی ہے تو شرمگاہ نہیں کہتی کہ آنکھ دکھ رہی ہے شدید اور شرمگاہ اپنی شہوت پوری کریں. ایسا نہیں ہوتا. سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں تکلیف میں ہیں. ہماری تکلیف کہاں ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. دعا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ دعا تو کتنی پاورفل چیز ہے. دعا سے بڑی چیز ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں. ایمان والے کے پاس، ایک غریب سے غریب آدمی کے پاس سب سے بڑی طاقتور چیز اور وہ دعا ہے. ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے. آج جمعے کا دن تھا، کتنوں نے جمعے کی نماز کے بعد دعا مانگی اپنے بھائی بہنوں کے لیے. کتنوں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ہوتی ہے جس میں امید لگائی جاتی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کی تلاش کیا کرو. اس کے بارے میں فقہاء نے اقوال دیے ہیں کہ وہ ساعت کب آتی ہے. لیکن چلیں کم از کم اس امید کے ساتھ کہ چلیں آج جمعے کا دن ہے تو آج میں ایک دل سے دعا مانگوں، بیٹھ کے جمعے کے بعد ایک بیٹھ جاؤں اور اپنے ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ سے التجا کروں. خدا نہ خواستہ میرا بچہ ICU میں پڑا ہو تو میری حالت کیا، میں جمعے سے گھر بھاگوں گا اور جا کے بریانی کھاؤں گا؟ میں وہاں بیٹھوں گا اور 4 آنسو بہاؤں گا اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میرے بچے کو صحت دیتے ہیں. اور ہمارے بچے وہاں پہ فوت ہو رہے ہیں، ان کا انتقال ہو رہے ہیں، وہ ڈوب رہے ہیں، ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھے بچے. اتنا بچہ. آج میں نے ایک تصویر دیکھی، اتنا سا بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے. 3 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں اور بیٹھے ہیں بیچارے چارپائی پہ. نیچے پورا چارپائی کی ٹانگیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں.
وہ میرے بچے ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، ان کے بارے میں کون فکر کر رہا ہے؟ دعا میں کون ان کو شامل کر رہا ہے؟ اور ہم لوگ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے میں سے کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے، اللہ کی طرف سے آفت ہے۔ مجھے یاد ہے 2005 کے اندر بھی جب زلزلہ آیا تھا، جو ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ یہ ایک ارتھ کو ایک ایریا ہے، یہاں پہ نیچے پلیٹس موو کر رہی ہیں، تو جب پلیٹس کی موومنٹ اس طرح ہوتی ہے تو پھر زمین ہلتی ہے، اور پھر زمین ہلتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ بالکل پلیٹس ہلتی ہیں، ہم کوئی انکار نہیں کرتے پلیٹس ہلتی ہیں، سائنٹیفکلی ہم اس چیز کو اپروو کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں پلیٹس ہلتی ہیں، لیکن پلیٹس کون ہلاتا ہے؟ یہ بھی تو کوئی سوچے کہ پلیٹس کون ہلاتا ہے اور کیوں ہلاتا ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ آندیاں کیوں آتی ہیں؟ طوفان کیوں آتے ہیں؟ یہ کون سوچ رہا ہے؟ اور کوئی نہیں سوچ رہا، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ایمان والے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ جو اللہ کے نام لیوا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں روزانہ، وہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کسی نے سوچا ہے؟ المیہ یہ بات ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں آج میرا دل دکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لوگوں سے میں پوچھتا ہوں الہ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو الہ کا مطلب نہیں پتا، لوگوں کو الہ کا مطلب نہیں آتا۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا پوچھ کے، لیکن کہ ہم اپنے آپ سے تو ایک دفعہ پوچھ لیں کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ انگریزی والے کہتے ہیں there is no God but Allah۔ What do you mean by God؟ پتہ ہے God کیا ہوتا ہے؟ الہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کلمے کا مطلب نہیں آتا، ساری زندگی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے الہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ عزیز ہے۔ وہ طاقتور ہے، وہ ہر چیز فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ایسے ہی نہیں کرتا ہے۔ اس ہر چیز کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ یہ ہے مسلمان کے سوچنے کی چیز۔ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے سوچنے کی چیز یہ سیلاب کیوں آیا، زلزلہ کیوں آیا، آندیاں کیوں آتی ہیں، یہ ایمان والے یہ سوچتے ہیں۔ صرف اس یہ نہیں سوچتے کہ پلیٹیں ہل گئیں یا اوپر سے ایک ہیٹ ویو آئی اور برف پگھل گئی زیادہ، اور کیوں آئی ہیٹ ویو، وہ کس نے بھیج دی؟ یا بارشیں زیادہ ہو گئی، مانسون سیزن تھا، کیوں ہو گئی ہر سال تو نہیں ایسے ہوتا، آج کیا ہو گیا، اس سال کیا ہو گیا؟ یہ سوچنے کے مقام۔ سوچو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں۔ اولو الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ ایسی آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے، ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ یہ تفکر والے لوگوں کو آتا ہے کہ سوچے تو صحیح، پھر ان کے دل گواہی دیتے ہیں اللہ ایسے نہیں ہو رہا، کچھ ہو رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہم نے کچھ کر دیا، ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے۔ اللہ آپ ناراض ہے، آپ کی ناراضگی نظر آ گئی ان کو، آپ کی ناراضی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں بھی، دریاؤں میں بھی، نالوں میں بھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کیوں؟ بما کسبت اید الناس، قرآن کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں نے جو خود اپنے ہاتھوں سے کمایا، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ وہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کا مزہ میں چکھاؤں ان کو، لعلہم یرجعون،
یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے، تاکہ عقل کریں، یہ ہوش کے ناخن لیں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، واپس آئیں، تاکہ شاید یہ واپس آ جائے میرے پاس۔ بہت جگایا، بہت جگایا، نہیں جاگتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زور سے جگانا پڑتا ہے، یہی ہوا ہے۔ بتاتے رہتے ہیں لیکن نہیں سنتے، پھر ایک ہوتی ہے بدقسمتی، وہ لوگ ہوتی ہے جو پھر بھی نہیں جاگتے، وہ سو نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ مر گئے ہوتے ہیں، کیونکہ سوتے کو کوئی جگائے تو وہ جاگ جاتا ہے، کسی مرے ہوئے کو جگانے کی کوشش کرے وہ نہیں جاگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے یہ سارا فساد آتا ہے خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور دریاؤں میں، تاکہ لوگ جو اپنی بدعمالیوں میں لگے ہوئے تھے اس کا مزہ چکھیں، لیکن مقصد لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آئیں، واپس اللہ کے پاس لوٹیں، دوبارہ احساس کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا، دنیا میں میرا مقصد ہے، کسی نے مجھے تخلیق دیا ہے، کسی کے پاس میں جا رہا ہوں، کسی کے پاس میں جانے والا ہوں۔ اللہ کے پاس سے آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیا میری اوقات کیا؟ من ای شیء خلق، کسی سے بنایا، من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے میری تخلیق ہوئی ہے آپ سب کی، خلقہ فقدرہ، اللہ نے ساری تقدیر بنائی ہے تخلیق کے بعد، ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ میری انتہا ہے اس دنیا میں، موت اللہ دیں گے پھر قبر میں پہنچا دیں گے۔ دنیا کی زندگی تو یہی ہے، انسان سوچے کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس سے آیا اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ جگا دیتے ہیں اس دنیا میں، عقل مند وہ ہیں جو جاگ جائیں۔ اگر کوئی سوتا رہے پھر بھی تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی بھی نہیں۔ اگر ہم اتنے بڑے علمیے کے بعد میں اور آپ اگر سو رہے ہیں تو ہم سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدقسمت کوئی بھی نہیں۔ کیا بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بڑی آفت بھیج دیتے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، صرف ایک صورت میں آپ سب لوگوں کو چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور اس کا مطالعہ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اپنے آپ سے بھی، کہ آپ سب لوگ جائیں اور سورہ ہود کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں ایک دفعہ ایک صحابی نے سفید بال دیکھے، کالی داڑھی تھی، کالے بال تھے، انہوں نے دیکھا ایک دو سفید بال، کچھ سفید بال جتنے، کیا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، محبت کرتے تھے نا بہت، تو یہ بڑھاپے کی نشانی، کمزوری کی نشانی، وہ تو بالکل کچھ بھی ان کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ان کی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، کہ ان کی سفید بال آ گیا، یا رسول اللہ آپ کے سفید بال۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، میرا دل کام کیا جب سورہ ہود میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا لیکن ہمارے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے اپنے حبیب کو ماضی کے کچھ قصے سنائے، اس میں ایک قصہ اس سیلاب کا بھی تھا جس کو ساری دنیا مانتی ہے، جس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا، نہ یہودی کرتے نہ نصرانی کرتے، کوئی اہل کتاب، بلکہ اور بھی جو ٹریڈیشنز ہیں اور بھی جو کلچرز ہیں وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں ایک طوفان آیا تھا اور وہ طوفان بہت سخت تھا، وہ نوح علیہ السلام کا طوفان تھا۔ اگر اس کے دل کی آنکھوں سے کوئی پڑھے تو انسان کا دل کانپ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس پورے قصے کا اس میں تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بھیجا، ہم نے بھیجا نوح کو، ایک شاہانہ خطاب ہوتا ہے، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی، اس کی قوم کی طرف، جنہوں نے جا کے کہا کہ میں کھلی تمہارے اوپر ایک ڈرانے آیا ہوں، صاف صاف ڈرانے آیا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ میرے اور آپ کو بھی پیغام ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے
اگر تم نہیں مانو گے تو ایک بہت سخت دن کا عذاب آئے گا. اور قوم نے جھٹلایا. میں پوری آیت ساری نہیں پڑھتا. پوری کانورسیشن بیک اینڈ فورتھ انہوں نے کیا جواب دیا, نوح علیہ السلام نے کیا دلیلیں دی, وہ نہیں مانے. پوری کتنی آیات صرف ان دونوں کی آپس میں کیا مکالمہ ہوا یا کیا مکالمے ہوئے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا. اس کے اوپر تفکر کی ضرورت. یہ کیا مکالمات. بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں تھی, 2 دن کی بات نہیں تھی, 3 دن کی بات نہیں تھی, 3 مہینے کی بات نہیں تھی, 3 سال کی بات نہیں تھی. 950 سال اللہ نے مہلت دی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے آفت بھیج دی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے اندر بہ گئے. اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آج غلطی کرو اور کل عذاب دیتے. اللہ مہلت پہ مہلت پہ مہلت پہ مہلت پہ مہلت دیتے ہیں. بہت مہلتیں ملتی ہیں اور یاد دہانیاں بھی ملتی ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم سے پکڑا جاتی ہیں. کتنی یاد دہانیاں ملتی ہیں. وہ جو سر درد ہوا تھا وہ بھی تو یاد دہانی تھی. وہ جو پیٹ میں درد ہوا تھا وہ بھی تو یاد دہانی تھی. وہ جو بچہ بیمار ہوا تھا جس کو ہم ہاسپٹل لے کے گئے تھے وہ بھی تو یاد دہانی تھی. وہ میری بیوی کی جو تکلیف ہوئی تھی جس کے لیے اس کا ایک علاج ہوا تھا وہ بھی تو یاد دہانی تھی. یہ جو 50 ڈگری بار ٹیمپریچر ہو جاتا ہے یہ بھی ایک یاد دہانی ہے. سب یاد دہانیاں آتی ہیں, بہت ہوتی ہیں. یاد دہانی پہ یاد دہانیاں ہوتی ہیں کہ اپنی اوقات سمجھ لو, جان لو کوئی کر رہا ہے. وہ جو ہم پلان بناتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور پھر آخری لمحے وہ پلان کینسل ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک یاد دہانی ہے کہ ڈوری تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے, فعال تو کوئی اور ہے, فاعل حقیقی تو کوئی اور ہے. میں تو صرف ایک پتلا ہوں, میں تو ایک پپٹ ہوں. بس پیچھے سے کسی کے ہاتھ میں ڈوری ہے جو میرے سارے کام چلا رہا ہے. یہ سب یاد دہانیاں ہیں. یہ سب یاد دہانیاں ہیں. مہلت بھی ملتی ہے, یاد دہانیاں بھی ہوتی ہیں. 950 سال تبلیغ کرتے رہے, بتاتے رہے, سمجھاتے رہے, پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. اللہ نے کہا یہ نہیں سمجھنے والے. اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک, یہ ایمان نہیں لانے والے. الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. یہ جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں اب چھوڑ دو, اس پہ صدمہ نہیں کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, میں بتاتا ہوں کشتی بنا, میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. نو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ ہے سوچنے کی بات. ان سے بات مت کرو جو لوگ ظالم بن چکے. اگر میں سارے قصوں کو ایک جملے کے اندر یا ایک لفظ کے اندر اس کو سمرائز کروں کہ جتنے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا جن کے اوپر عذاب آیا, ان کا اگر ایک قصور میں بتاؤں, وہ لوگ ظالم تھے. وہ ظالم لوگ تھے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کا حق نہ دینا, یہ ہے ظلم. مت بات کرنا, میرے سے اب بات مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم لوگ ہیں. انہم مغرقون, میرا فیصلہ آ چکا, یہ ڈوب جائیں گے. بنائی کشتی بنانی شروع کی خشکی کے اوپر, لوگ ہنس رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. نو کہتے ہیں ہنستے رہو میرے, ایک دن آئے گا, سمجھ آ جائے گی تم کو. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ, تمہیں پتہ چل جائے گا بہت ان قریب کہ کس پہ عذاب آئے گا جو ذلیل کر دے گا, رسوا کر دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ میں سکپ کر رہا ہوں, میں پڑھ نہیں رہا. حتی اذا جاء امرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا حکم آ گیا. جب میرا حکم آ گیا, وفارت تنور, اور تنور ابل پڑا, زمین سے پانی ابل پڑا, اوپر آسمان سے بارش شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو, ہر جوڑے لو ہر مخلوق کے,
جانداروں کے، اپنے جو ایمان لائے ہیں لوگ، اپنے گھر والے، ان کو کشتی پہ بٹھا لو۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ وہ کشتی چلنے لگی ایسی موجوں میں جو کہ پہاڑ جیسی موجیں تھی۔ اللہ اکبر، سوچیں، پہاڑ، موجیں آئیں پانی کی، پہاڑ جیسی موجیں، کیا طوفان آیا۔ اللہ اکبر، کانپتا ہے آگے پڑھ کے دل۔ بیوی بھی نہیں مانی نبی کی، بیٹا بھی نہیں مانا نبی کا۔ تھوڑا سا تفکر کریں، نہ بیوی مانی نہ بیٹا مانا۔ بیٹا ہے جگر کا ٹکڑا، اور پیچھے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی پہ سوار کر لیجیے۔ بیٹا نظر آیا، نہیں مانا، اسے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، الگ بالکل بیٹا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹے آ جاؤ، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، یعنی ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، آ جاؤ ساتھ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں مت شمار ہو۔ نہیں مانا، سمجھ نہیں آتی کچھ کو، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، کہ میں کسی پہاڑ کی میں پناہ لے لوں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، پہاڑ کی چوٹی۔ نوح علیہ السلام نے کہا قَالَ لَا أَعْصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں۔ اللہ کا جو عذاب آیا آج کوئی بھی نہیں بچنے والا، إِلَّا مَن رَحِمَ، سوائے جس کو کہ اللہ جس پہ رحم کھا لے۔ اور کیا ہوا؟ یہی مکالمہ ہو رہا تھا، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، ایک موج آئی درمیان، ادھر بیٹا ادھر نوح علیہ السلام، ایک دم ایک موج آئی اور کھا گئی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق ہو گئے۔ جگر کا ٹکڑا تھا نا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو سوار کر لوں، وہ میرے گھر والوں میں سے، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، جتنے لوگ حکم دیتے ہیں ان سب سے زیادہ حکم آپ ہی کا چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بیٹا ہے، خون کا جگر کا ٹکڑا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے تمہارا، تمہاری اہل نہیں ہے، یہ تمہاری آل نہیں ہے۔ نوح وعدہ کیا تھا ایمان والوں کے ساتھ، ظالموں کے لیے وعدہ نہیں تھا۔ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے تو تمہاری اس کو اپنا گھر والا ہی نہ سمجھ۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں تھے، یہ بدماش تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اللہ کا جلال، نو میرے سے ایسے سوال مت کرو جس کا علم نہیں ہے تمہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس سے پہلے کہ تم لا علمی والی باتیں کرو۔ نوح علیہ السلام ایک دم سے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی بھی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، نوح علیہ السلام کانپ رہے ہیں آپ پر اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ بھی تو رحیم ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اتر جاؤ نوح کچھ کشتی سے، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں، تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں سب کے لیے۔
وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ایسی قوموں کے لیے بھی، ایسی بھی کچھ قومیں ہیں جن کو ہم دنیا میں تھوڑا سا لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، لیکن اگر نہ مانے ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ ہے اللہ، اللہ اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ کیا اوقات ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ عاد علیہ السلام کے پاس عاد کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اللہ نے ساتھ اگلا ذکر کیا، وہ بھی سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، نہیں مانے، تکبر پہ اٹ گئے۔ اور پھر وہی ہوا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ جب ہمارا حکم آیا، ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، بڑے سخت عذاب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی تکبر پہ اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا ہے لوط علیہ السلام کا، ان کے ساتھ جو عذاب آیا اللہ کی پناہ۔ ساری قصہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے عذاب کا ذکر کیا، کیا کہا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا حکم آیا، ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، زمین الٹ دی گئی، زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والا حصہ بن گیا، نیچے والا اوپر والا بن گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بے حیائی، اور ایکسٹریم درجے کی بے حیائی، ہومو سیکشولیٹی۔ آج دنیا کے اندر اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت کم اپنی اس طرح کے قصے بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ایک قصہ بے حیائی، جنرلی اسپیکنگ، اور اوپر سے پرلے درجے کی بے حیائی، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ بتایا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، تم یہ اتنے پیسے بنا رہے ہو کرپشن کر کے، انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو بڑے خوشحال ہو گئے ہو، پیسے بنا بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے دے کر۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک عذاب سے جو گھیر لے گا تم کو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، عدل سے تولا کرو، ناپا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کرپشن مت کرو زمین کے اوپر۔ میں جانتے بوجھتے یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے قصے یکے بعد دیگرے بتائے، ان کا قصور کیا تھا؟ اور پھر عذاب آیا سخت جب نہیں مانے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ جو سارے قصے میں نے بتائے ہیں، یہ ساری بستیوں کے قصے ہیں، یہ جو میں آپ
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان میں سے کچھ قائم ہے وہ بستیاں، کچھ اڑ چکی، کٹ چکی، ختم ہو چکی. اور اللہ تعالیٰ فرمانے وما ظلمناہم، میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، خود انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. آگے چل کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، یہ ہے تمہارے رب کا پکڑنا جب وہ کسی بستی کو پکڑتی ہے، پھر وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظالم بن جاتی ہے. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تمہارے رب کا پکڑنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اور آگے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس کو پڑھ کے بھی دل کانپ جاتا ہے. چلتے رہے آگے. آگے چل کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ یہ آیت اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا دل تھام کے سنے، سب کچھ بتا کے، اور فرمایا کہ اے میرے حبیب فاستقم کما امرت، کہ میرے حبیب سیدھے رہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے یعنی ایمان لایا، وہ بھی سن لیں کہ سب سیدھے رہیں. وَلَا تَتْقَوْا، حد سے نہ بڑھے کوئی بھی. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سب دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو. اور سیدھے رہنا، اللہ کے راستے پہ چلنا. کسی یہ جو پیئر پریشرز ہوتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے ماحول نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، اس وجہ سے اس وجہ سے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف ذرا برابر نہ جھکنا. خطاب مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ صحابہ، اور ہم بھی اس کے ضمن میں. یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف ذرا برابر نہ جھکنا، ورنہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ آگ چھوئے گی تم کو، دوزخ کی آگ تمہیں بھی پکڑ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تم کسی کو پھر مددگار، اللہ کے سوا کوئی تمہیں دوست میسر نہیں آئے گا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اللہ کو پہچانو. بھائیو، کم از کم ہم ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں تو پتہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کیا تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پہ ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ اس کے لوگ رہنے والے صحیح اعمال کر رہے ہیں، صالح لوگ ہوں، پھر نہیں آتا عذاب. یہ ظلم لوگ خود کرتے ہیں اپنی جان کے اوپر. یہ تھوڑی سی آیات میں چاہ رہا ہوں آپ سب لوگ جائیں اور سورہ ہود کو پڑھیں. ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ایسی چیزیں کیوں آتی ہیں. میں نے 2-4 چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائیں. فساد کتنا عام ہو چکا ہے، کرپشن کتنی عام ہو چکی ہے، کتنی عام ہو چکی ہے کرپشن. ظلم کتنا عام ہو چکا ہے، کتنا عام ہو چکا ہے. قتل و غارت عام ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تو ایسے کرنے والے لوگ، کہنے والے لوگ کہ جی شہروں میں تو زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو گاؤں لٹ گئے. ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو گاؤں کے قصے ہی نہیں پتہ، آپ لوگوں نے جا کے دیکھا ہی نہیں ہے. جا کے دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. بے حیائی کتنی ہے، کتنی ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، جھونپڑا سا ہوتا ہے. میں صرف بات کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، کہ ایک کمرے کا ہٹ ہے اور اس کے اندر میاں بیوی اپنے 5 بچوں کے ساتھ رہے. سمجھنے والے سمجھ. حیا کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک گھر ہے، 2 کمرے ہیں اور 4 بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں.
نہانے کی جگہ جو ہے وہ این سین کے اندر ہے جہاں پہ ہر کوئی نہاتا ہے. اشارہ سمجھ جائیے. اتنی بے حیائی ہے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے حیا کا. ایک فطری حیا وہ بھی نہیں ہے, مر گئی ہے حیا. زنا عام ہے, قتل و غارت عام ہے. ایسے ہی ہمارے جو ساتھی گاؤں میں ہیں ان سے پوچھیں آپ, ان کے پیچھے کیسے قبائل کے اندر ایسے قتل کر دیتے ہیں لوگ. ایک قتل, ایک مسلمان کا قتل, ایک. میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں, آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. مجھے پورے قرآن کے اندر یہ میری بہت کم علمی ہے, لیکن دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے غصے کا اظہار کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کہیں غصے کا اظہار ہے. ایک ہے جہاں اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے, اللہ کو جو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بیٹا بناتا ہے, ادھر اللہ کے غصے کا اظہار ہے. اس کے بعد ادھر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو ایک مومن کو جانتے بوجھتے قتل کر دے, ایک کو, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, اس کی جزا جہنم, اس کی جزا جہنم ہے. خالدن فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر. ولعنہ, اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے. وأعد لهم عذابا عظیما, اللہ نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے. ایک پہ 5 وعیدیں اکٹھی. ایک بندے کو جانتے بوجھتے قتل کر دینا, کسی کی جان لینے. قتل ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اس نے اس کے قبیلے کو قتل کر دیا, اس نے اس کو قتل کر دیا, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں. وہ اس کو مار دیتا ہے, اس کا بیٹا اس کو مار دیتا ہے, اس کی اولاد اس کو مار دیتی ہے, اس کے چچے کا بیٹا اس کو مار دیتا ہے. ایسی بس مارتے پھر رہے ہیں. آنر کلنگز ہو رہی ہیں کہ جی میری بہن, کسی کی بہن نے کسی کو, اس کو شک ہو گیا کہ وہ کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ہے, جا کے پستول نکال کے اس کو قتل کر دیتا ہے, شک کی شکوک کی بنیاد پہ. اللہ کا غضب دیکھیں. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کتنا سخت اللہ کا غصہ ہے, بے حیائی پہ اللہ کا غصہ ہے. زنا عام ہے, ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, غریب کو پیسا جا رہا ہے, اس کو غلام بنایا جا رہا ہے. آپ جا کے دیکھیے. میں تو بڑی بڑی باتیں, تو جو عام باتیں ان کے بارے میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. وراثت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وراثت میں حصہ دیتے ہیں لڑکی کو, بیٹی کو, ماں کو, بہن کو. وہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف مردوں کا حق ہے. یہ ظلم ہے. جو جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ چیز یاد رکھیں. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے, شاید ٹھیک ہو جائے, شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن جب اس کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو بھائیوں, میرے اور آپ کے لیے ڈرنے کا مقام ہے. میرے اور آپ سب لوگوں کے لیے ڈرنے کا مقام. اللہ سے ہم لوگ توبہ کریں, استغفار کریں, استغفار کریں. ایک حدیث میرے سامنے, بخاری, صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حقی, جس نے کسی کی زمین, تھوڑی سی زمین بھی بغیر حق کے لے لی, تھوڑی سی زمین, 10 فٹ, 5 فٹ, 1 فٹ بغیر حق کے لے لی. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زمین ہے, اس کے ساتھ میرے کسی اور کی زمین ہے. میں نے جا کے کہا کہ جی نہیں, یہ اتنی سی میری ہے, جبکہ اسے پتا میری نہیں ہے. جانتے پوچھتے اس کو اپنی باؤنڈری کے اندر شامل کر لیا. لوگ تو پورے قبضے کر لیتے ہیں. پورا مافیا ہے جو کہ قبضہ گروپ ہے, جو کہ جا کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. جس نے ذرا سی زمین بھی کسی کے بغیر حق کے لے لی, خسف بہ یوم القیامت الی 7 ارضین, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 70 زمینوں کے اندر دھسا دیں گے. یہ چھوٹی سی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے, کسی کو پتہ ہی نہیں. ظلم ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یکون فی آخری امتی مسخ و قذف و خسف، کہ آخری امت کے آخر امت میں لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، یعنی عذاب آئے گا۔ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْمَظَالِمِ، ان کے ساتھ شروعات کی جائیں گی اس عذاب کی جو کہ ظالم لوگ تھے، ظلم کرنے والے لوگ، جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک حدیث فی هذه الامہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خسف و مسخ و قذف، عذاب آئے گا، زمین میں لوگ دھس جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ متى ذاک، کیوں ہوگا، کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، یہ تب ہوگا جب کہ لڑکیاں ناچیں گی، گانا بجانا ہوگا، شرابیں پی جائیں گی۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے حق فرمایا نا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اب تو لے آؤ، اب تو لے آؤ، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ یہ سب حق ہے، یہ سب ٹھیک ہے، جو شک کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کو منانے کے دن ہے میرے بھائیوں، اللہ کو منانے کے دن ہے۔ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو استغفار کی کثرت، ہم سب میں اور آپ جو عافیت کے اندر ہے، اور اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں، کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عافیت میں، ہم سب لوگ جو عافیت میں ہے وہ ایک تو شکر بجا لیں۔ اللہ نے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم سب کو پتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں دوسروں کے سامنے سے چھپ سکتی ہیں، اگر کوئی اپنی ذات میں جھانک کے دیکھے تو سب کو پتا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کیا اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے اوپر ذرا ایک نظر تو ڈالے، جتنے مرضی ادھر دیتا پھر، سب پتہ ہے، اپنے اوپر ذرا نظر ڈالے، جتنے مرضی ادھر دے، ایکسکیوزز دے کہ شاید ہاں نہیں اس لیے میں نے کیا، لیکن اگر کوئی آنےسٹی کے ساتھ محاسبہ کرے گا نا، کوئی ہیلا نہیں ہے، ایک ہی بس اس کا جواب ہے، اللہ معاف کر، میں مانتا ہوں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر، ولو القی معاذیرہ، جتنے مرضی ادھر دیتا پھر، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تو بھائیوں، ایک تو یہ بات ہے کہ شکر کی کیفیت میں آئیں، اللہ کی نعمتیں ہیں یہ کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، امن بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو امن ہے نا، الحمدللہ، کوئی بم نہیں پھٹ رہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی، کوئی ڈاکہ نہیں پڑ رہا گھر کے اندر، اس کو تو ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ اور یہ کہ عافیت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح اس حال میں کرے کہ وہ عافیت میں ہو، صحت ہو اس کے پاس، اس دن کا اس کے پاس کھانے پینے کا سامان، اس دن کا، کل کا نہیں، اس دن کا سب، اس کی قوت ہو اس کے پاس، اس کی ضروریات زندگی اس دن کی موجود ہیں، اس کے اندر عافیت ہے، جسم کے اندر عافیت ہے، اس کا ایمان سلامت ہو، اس کے لیے تو دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ دی گئی ہیں، اس کے لیے اس کا سب کچھ ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ شکر کرو، شکر کی کیفیت لے کے آئیں پلیز، میں اور آپ شدید شکر کی کیفیت میں آئیں۔ نمبر 2، استغفار کریں، بہت استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، بہت زیادہ معافی مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ عذاب نہیں دیں گے ان کو، لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ تکبر میں کہتے تھے اب عذاب، قرآن کہتے ہیں عذاب ہے تو کیوں نہیں آتا عذاب؟ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ ہیں نا ان کے درمیان ابھی، تو ابھی عذاب نہیں دوں۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے جب لوگ استغفار کر رہے ہو. اللہ سے کوتاہیوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ کے عذاب سے بچ کر رہیں گے. کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن معافی مانگ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز استغفار کریں ہم سارے لوگ. یہ جو ہمارے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ مصیبت آئی ہے، ایک دعا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی کہ جب کسی کو پریشانی میں دیکھو تو ایک دعا پڑھا کرو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. من فجعہ صاحب بلاء فقال، کہ اگر یعنی اچانک کوئی کسی ایسے شخص کے اوپر کے پاس سے گزر ہو یا اس کو دیکھو جو اس کے اوپر مصیبت پریشانی بلا آئی ہے، تو وہ یہ کہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، کہ اللہ کی تعریف ہے، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے عافیت بخشی، مجھے بچایا اس مصیبت سے اس اللہ نے جس نے تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی، بہت زیادہ فضیلت ان لوگوں میں سے جو کہ اللہ نے تخلیق کیا. یعنی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے مجھ پہ کتنا زیادہ کرم کیا کہ اللہ نے مجھ کو بچا کے رکھا. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے، اوفی من ذلک البلاء کائنا ما کان، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دعا پڑھ لے تو یہ بندہ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے بچ کے رہے گا. اس پر وہ مصیبت تو کبھی نہیں آئے گی. اس کو دعا کو سب کو یاد ہونا چاہیے. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں، دعا پڑھ، انشاءاللہ یہ بندہ ایکسیڈنٹ سے بچا رہے گا. کسی کو کینسر کا مریض ہے، اس کو دیکھیں، یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ کینسر سے محفوظ رہے گا. اور اگر کسی کو فسق و فجور میں دیکھیں میرے بھائیوں کہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو بھی پڑھ لیں کہ اللہ شکر ہے آپ نے مجھے بچا کے رکھا اس گناہ سے، انشاءاللہ اس گناہ سے بندہ خود بچ کے رہے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت. تو ایک یہ دعا پڑھیں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر. ان کے سامنے نہیں پڑھیں، ظاہری بات ہے ان کو تکلیف ہوگی، لیکن اپنے دل میں پڑھیں کہ اللہ آپ کا شکر، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ آپ کا بڑا شکر، آپ نے مجھے بچایا، انشاءاللہ اس مصیبت سے بچ کے رہیں گے. یہ تو ہوئی اپنے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. 3 چیزیں میں نے بتائیں: شکر کی کیفیت، استغفار، اور یہ دعا پڑھیں سب لوگ. اور جو کرنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، وہ ہے میرے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کی مدد کریں. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے. ہماری پکڑ ہو جائے گی، کیا بات پکڑ ہو جائے گی. تم تماشا دیکھتے رہے. تمہارا بچہ ڈوب رہا تھا، تم تماشا دیکھتے رہے. تم نے کیا کیا ان کی جان بچانے کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے؟ تو میری سب سے بہت ایک اپیل ہے سب لوگوں سے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، سب لوگ حسب استطاعت اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ کریں، پراپر چینل سورسز کے ساتھ اور قابل اعتماد طریقوں سے ان تک جو بھی ضروریات ہیں ان کو پہنچائیں. وہ لوگ بہت پریشان. مت سوچیں کہ ان کو، اللہ جانے کہ یہ کب یہ ساری چیز ٹھیک ہوگی. وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کو گھر نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے. ابھی تو اللہ رحم کرے، خدا نہ خواستہ کوئی وبا نہ پھوٹ جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے. کیونکہ پانی جب آتا ہے تو پھر اس میں جانور مر رہے ہیں، ان کی لاشیں ہیں، وہ گل سڑ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ جانے، اللہ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ، خوراک کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت پڑ جائے گی، ابھی بھی دواؤں کی ضرورت ہوگی. لوگوں کو علاج کے لیے ضرورتیں ہوں گی، بہت کچھ ہے. ان کو ری بلڈ کرنا ہے، ان کو گھر دوبارہ سے بنانے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کاموں میں جڑ گئے ہیں. اللہ کرے کہ سب لوگ، صرف ایک پاکستان میں میری التجا ہے، پلیز اگر کوئی میری بات پہنچا سکے، جس کو بھی کوئی
بات سے بات نکلتی ہے. میری ریکویسٹ ہے پلیز کہ اس وقت سب لوگ ایک فوکس کر کے اپنے بہن بھائیوں کی مدد پہ جڑ جائیں. سب بھول جائیں, سب اختلافات بھول جائیں, سب ڈفرینسز آف اوپینینز بھول جائیں. سب لوگ, وہ کسی قسم کے اوپینین ڈفرینسز ہوں, کسی بھی چیز کے, وہ مذہبی اوپینین ہو یا کوئی اور, میری پلیز ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ اس وقت ایک یکجا ہو کے ایک قوم بن کے سارے لوگ اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کے اندر جڑیں. سب لوگ, اور سب لوگ فوکسڈ ہوں, سب لوگ جس طرح سے مدد کر سکیں ان کی مدد کریں پلیز. اور ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہیں, ہم لوگ بھی جیسے میں نے کہا تھرو پراپر چینلز, باعتماد طریقوں کے ذریعے سے, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ایک ٹھیک طریقے سے, مناسب طریقے سے ان تک امداد پہنچائی جا سکتی ہے تو پہنچائی جائے. اور جو لوگ بھی جہاں پر بھی ہیں, دنیا کے باہر بھی ہیں, تو انٹرنیشنل میڈیا بن چکا ہے, سوشل میڈیا, تو جہاں بھی ہیں پلیز مدد کریں. ایک نیشنل کرائسس ہے, ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, سب لوگ پلیز ان کی مدد کریں انشاءاللہ, اور اخلاص دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, کوئی ریا نہیں, کسی کو دکھانا نہیں ہے, صرف للہ, اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. اور ساتھ میں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام, ان کے لیے دعاؤں کا شدید اہتمام, بہت دعائیں کریں ان کے لیے. ان کو اب جیسے میں نے بتایا شروع میں, جیسے میرا اپنا بچہ بیمار ہو جائے, میرا اپنا بچہ اللہ نہ کرے ڈوب رہا ہو, میرا اپنا بچہ اللہ نہ کرے ICU میں ہو, جس طرح میں اس کے لیے دعا کروں گا, اس طریقے سے میں ان کے لیے دعا کروں, ان بچوں کے لیے, ان اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے. میری بیٹیاں ہیں وہ, کوئی باحیا شخص سے برداشت نہیں کرتا میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے. ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں صحیح طریقے سے. پلیز ان کو اپنا سمجھ کے ان کے لیے دعا کیجیے, اور دعا میں بہت طاقت. مت سمجھیں کہ دعا ہے تو کیا میں کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کر رہا, میرے پاس تو پیسے نہیں دینے کا, تو میں کیا کر سکتا ہوں. دعا بہت بڑی چیز ہے, دعا بہت بڑی چیز ہے, دعا بہت بڑی چیز ہے. دعائیں کریں ان کے لیے, بہت شدت سے دعائیں کریں. اور میرے ان بھائیوں کے لیے, میری ان بہنوں کے لیے, میرے ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے جو اس مصیبت میں آ چکے ہیں, میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہ دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ. ہم سب امتحان میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, بہت ضرور آزماؤں گا. کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ, کبھی مال کم ہو جائے گا, نقص من الاموال والانفس, کبھی جانیں چلی جائیں گی, کبھی خوف آئے گا, کبھی بھوک آئے گی, کبھی پھل کم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے کہ رسپانس کیا ہونا چاہیے, ایک مسلم رسپانس کیا ہے, ایک ایمان والے کا رسپانس کیا ہے, وہ بشر الصابرین, صبر کرنا, صبر کرنا. کچھ لوگ ظالم ہوتے, کچھ لوگ ظلم نہیں کرتے, لیکن ظاہری بات ہے جب کہ ایک بستی میں جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے. لیکن وہ ظالم تو شاید پس جائے, لیکن اللہ, میں نے کیا وہ آیت پڑھی تھی, لعلہم یرجعون, ان کو جگانے کے لیے آتا ہے, وہ جاگ جائیں, توبہ کر لیں, اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں اس کے اندر, وہ بھی ظاہری بات ہے کہ اس چکی میں تو پس جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے اگر وہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو, ان کو بشارت دو صبر والوں کو. صبر کا رسپانس کیا ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو یاد آتا ہے کہ دنیا تو 4 دن کی ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی بھی کوئی مصیبت آئے نا تو اپنے آپ کو یاد کرایا کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو تب بھی یاد رکھا کریں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, قبر بھی آ رہی ہے, یہ ہمیشہ کی چیز نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ کوئی سبب بنے گا اور اللہ بلا لیں گے کہ چلو آ جاؤ میرے پاس. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ہماری ایک
بچی ہماری اسٹوڈنٹس میں سے ایک بچی، ان کی والدہ، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ان کی والدہ انڈیا گئی اپنی والدہ کی عیادت کرنے، وہ بیمار تھی، اپنی والدہ یعنی اس بچی کی نانی کی عیادت کرنے گئی، وہ بیمار تھی، وہاں گئی تو وہاں پہ ان کو پتہ نہیں ایک دم سے ایک دن بریدنگ شروع ہو گئے، چند گھنٹوں میں انتقال ہو گئی. سبحان اللہ. جی کیا اللہ کی شان، کہاں وہ اپنی والدہ کے لیے گئی تھی اور کہاں ان کو نہیں پتا تھا کہ اصل میں میری موت وہاں لکھی ہے، وہاں میں اپنی قبر میں جا رہی ہوں اصل میں. یہ ہے حقیقت انسان کی، انسان کی حقیقت ہے. انسان یاد رکھے کہ جب انسان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں نا میرے بھائیو، وہ بھی چند روزہ ہیں. ایک دن آئے گا کہ یہ نعمتیں بھی ہم سے چھین لی جائیں گی. اللہ کرے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ اپنی نعمتیں نہ چھینے، لیکن دنیا کی زندگی تو 4 روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور پھر قبر ہے آگے. تو جو مصیبت آتی ہے وہ بھی بہت چند روزہ ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرن ان مع العسر یسرن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور کچھ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ذکر کر کے کچھ اشارہ دیا ہے، اور وہ اشارہ غالباً یہ ہے کہ جب تنگی آتی ہے تو اس کے بعد جب آسانی آتی ہے تو اس تنگی سے ڈبل ہوتی ہے وہ آسانی. اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے اس میں انسان بھول ہی جاتا ہے کہ میرے اوپر پریشانی آئی بھی تھی. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، یہ دن بھی گزر جائیں گے، انشاءاللہ آسانی آئے گی. لیکن جو چیز کرنے والی ہے کہ ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی ہے. ایسے وقت سے بہت ساری شیطانی قوتیں بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی، وہ جاتی ہیں اور جا کے پیسے دے کر ان کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتی ہیں. ایمان کا سودا نہیں کرنا، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی ایمان کا سودا نہیں کرے گا اور ثابت قدمی سے ہمت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس وقت سے نکل آئے گا انشاءاللہ، تو اس کے لیے اتنی بشارتیں ہیں کہ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں اس کے لیے. ادھر بھی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے. کچھ کہتے ہیں صلوات کا ترجمہ رحمت ہے، بالکل اس کا ترجمہ رحمت کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے رحمت تو الگ بھی فرمایا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو یہ کون سی رحمت ہے؟ جب رحمت تو آگے ہے، یہ ایک خاص رحمت ہے. صلوات جو ہے وہ خاص رحمت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہ ظاہری بات ہے اس کا درجہ تو بہت بڑا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی خاص رحمت ہے جو صبر والوں کو ملتی ہے، جو ثابت قدمی والوں کو ملتی ہے، جو اپنے ایمان کا سودا مشکل وقت میں نہیں کرتے ان کو ملتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی تو ہیں ہدایت والے لوگ، صبر پہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. کہ ایک جب وہ صبر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پہ ایسے چل رہا ہوتا ہے بالکل پاک صاف، اس کے اوپر کوئی گناہ کا اثر ہی نہیں رہتا، فرشتہ بن جاتا ہے، فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے. ایک حدیث سنیں اور انشاءاللہ اس میں بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل عافیت ہیں، ہم عافیت میں ہیں، مصیبت میں تو وہ ہیں، جب یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن، یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء الثواب. ان کو جب ثواب مل رہا ہوگا قیامت کے دن، آج تو ہم
ترس کھا رہے ہیں، آج تو ہم ان کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان میں سے ایمان والے لوگ صبر کے ساتھ جب اٹھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے، ثواب دیں گے، ان کا انعام دیں گے. تو جو اہل عافیت تھے وہ جب ان کو دیکھیں گے اہل البلا کو کہ ان کو جو ثواب مل رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقاری، کہ کاش کہ ہماری کھالیں دنیا میں کینچی سے کاٹ دی جاتی. یہ لوگ مصیبت میں تھے، انہوں نے صبر کیا، اتنا اجر. ہمیں اس سے زیادہ مصیبت آتی، اتنی مصیبت آتی کہ کھینچیوں سے ہماری کھالیں کاٹ دی جاتی دنیا میں، تو آج ہمیں بھی اس طرح ایسا یہ مل رہا ہوتا ہے. اللہ سب کو عافیت سے رکھے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی مشکل کی، مصیبت کی تمنا مت کرو، عافیت کی اللہ سے دعا مانگا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، بلکہ دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ عافیت دے، عافیت کے ساتھ رکھے. میں کمزور ہوں، لیکن اگر کسی پہ مصیبت آ جائے، جیسے کہ ہمارے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں پہ آ چکی ہیں، ایمان کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس وقت کو گزاریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ جو قیامت کے دن اللہ نے لکھا ہے وہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ بہت اہم ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں یہ شاید مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام نہیں ہے، کا کلام نہیں ہے، لیکن جس طرح سے بات ہے اس سے کچھ بعید نہیں ہے. لیکن اینی وے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر نقل کیا ہے کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کان یقول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ باتیں زیادہ نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے بغیر. یعنی ہر بات میں اللہ کی بات کیا کرو، ایسی بلا وجہ گپے مارتے رہنا یہ زیادہ مت کیا کرو. اللہ کی باتیں، اکثر اللہ کی باتیں کیا کرو. فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، ورنہ یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے. ایسی جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، بیٹھ کے گپے مارتے رہتے ہیں دوست، اللہ کی باتیں کیا کرو ورنہ یہ تمہارا دل سخت کر دیں گی. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، سخت دل والا اللہ سے دور ہوتا ہے. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم کو پتہ نہیں چلتا، وہ اللہ سے دور ہو چکا ہو. اس کے بارے میں نہیں چاہتا پورا ایک بات دیکھیں. اگر بڑے عرصے سے آنسو نہیں آئے نا آنکھ میں تو اللہ سے بہت معافی مانگے، کہیں دل تو نہیں سخت ہو گیا میرا. وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ، لوگوں کے گناہوں کی طرف مت دیکھا کرو. ایسا نہ ہو کہ ہم اب لوگوں کے گناہوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں کہ ان پہ، اس کے اوپر مصیبت کیوں آئی اور اس پہ کیوں آئی. لوگوں کے گناہوں کی طرف مت دیکھا کرو. کَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، جیسے کہ تم کوئی بڑے ارباب ہو، تم کوئی بہت بڑے ہو کہ میں بڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ مصیبت کس گناہ کی وجہ سے آئی اور اس کو بھی کس وجہ سے. وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ، تم اپنے گناہوں کو دیکھا کرو. کَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، جیسے تم ایک چھوٹے سے غلام ہو اللہ کے. یہ اپنے اوپر ارباب بن کے مت زندگی گزارو، ایک عبید، عبد بھی نہیں، چھوٹے سے ایک اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو اور اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو. فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًا، کچھ لوگ مبتلا ہیں، گناہوں میں یا مختلف چیزوں میں، اور کچھ لوگوں کافیت میں. فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ، تو جو لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی پہ، ان پر رحم کرو، ان پر رحم کرو. وَاحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ، جو اللہ نے تمہیں عافیت میں رکھا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرو.
بس یہی آج کی بات کا خلاصہ ہے. اللہ کا شکر کریں، استغفار کریں جیسے میں پہلے کہہ چکا، اور ان لوگوں کی مدد کریں جس طرح ہو سکتے ہیں، مدد کریں، ان کو دعاؤں میں شامل رکھیں انشاءاللہ. ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کا اپنا سمجھیں. وہ میرے بچے ہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے جو پریشان ہے. ان کے لیے ان کو دعاؤں میں شامل رکھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتے ہیں. صحیح حدیث ہے. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے کام سنوارتے رہتے ہیں اس وقت کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میری ذات کے اندر، میرے گھر میں اور دنیا میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بس ایک نظر رکھا کرے کہ ایمان والا کہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری کون سی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے میرے حالات بگڑ رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ میری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، کیا وجہ ہے میرا دل نرم نہیں، کیا وجہ ہے کہ میری نماز اچھی نہیں، کیا وجہ ہے کہ میں اتنا بخیل ہو گیا ہوں، میرا خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیا وجہ ہے کہ میں آخرت کی نہیں سوچ رہا. کیا بات ہے کہ بس دنیا کمانے کے چکر میں بس پڑا ہوا ہوں اور کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ایک نظر اپنی ذات کے اوپر رکھیں، اور انشاءاللہ جب ایسے زندگی گزاریں گے تو اللہ کی سے امید ہے کہ زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ ایک دفعہ پھر توبہ کر لیں اپنی غلطیوں کی. توبہ کے دن ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے ایام ہے. وذکر بایام اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ لوگوں کو یاد دلائیں اللہ کے دن. یہ اللہ کے دن ہے. یہ ساری جو اس طرح کی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ایام اللہ کے دن ہے. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کروا رہے ہیں کہ یہ ہوں میں. تو سب لوگ توبہ کریں. توبہ کے دن ہے، استغفار کے دن ہے. اور ویسے تو ہر روز اس استغفار کا ہے، لیکن ایسی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کو اور بھی خشوع اور خضوع اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور جتنی غلطیاں ہم نے کی، کر رہے ہیں، سب سے توبہ کریں. ہم سب لوگ، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں. اپنی نمازوں کو بہتر بنائیے. یہ نہیں کہہ رہا نمازیں پڑھیں، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیے. میں امید کروں سب پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا کہہ سکتا ہوں. آج کا بیان اس کے لیے کافی ہے. اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کیجیے. پلیز لوگوں سے محبت کیجیے، نفرتیں ختم کر دیجیے. تھوڑے سے دن ہیں، لوگوں پہ رحم کریں، محبت کریں، پیار کریں، محبت بانٹیں. بیویاں شوہروں کو معاف کریں، شوہر بیویوں کو معاف کریں، بھائی بہن ایک دوسرے کو معاف کریں. محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں بھائیو. تھوڑی سی تو زندگی ہے، کسی کا کیا پتہ کب چلا جائے. پھول بکھیریں، کانٹے مت بکھیریں. حسد نہیں کریں، کینہ نہیں کریں، بغض نہیں کریں، غیبتیں مت کریں. میٹھی زبان ہو. نظر جھکائیے. یہ بے شرمی کے دور میں ہم زندہ ہیں. پلیز انشاءاللہ جو نظر جھکائے گا اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ پائے گا. جو اپنی نظر نیچی رکھے گا، دیانتداری ہو، کرپشن نہ کریں، لوگوں کو دھوکے نہ دیں. موٹی موٹی سی باتیں ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن بس عمل نہیں کرتے. تو بس آج انشاءاللہ سب توبہ کریں، ہم سب لوگ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. میرے ساتھ تجدید ایمان بھی کر لیجئے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں. اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں اکٹھے. اور اگر کوئی کلمات پڑھتے ہوئے بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ ان کلمات کو کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یہ استغفار کی بھی عادت ڈالیں، روزانہ استغفار کیا کریں، وقت نکال کر درود شریف وقت نکال کر، قرآن کی تلاوت وقت نکال کر۔ ایک پروجیکٹ دیا ہے میں نے، آج سورہ ہود ضرور پڑھنی ہے آپ لوگوں نے سمجھ کر، اور تھوڑی دیر اللہ سے تعلق لگا کے بھی بیٹھا کریں آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا كريم يا غفار، يا ودود يا لطيف، يا رحمن يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام، یا لطیف یا کریم، 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 یا غافر الذنوب یا قابل التوب، یا غافر الذنوب یا قابل التوب، یا رب یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا الله یا اللہ یا کریم رب، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں میرے مالک، یا اللہ ہم چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں میرے مولا، یا اللہ ہم وہ ہیں کہ جس کی بنیاد ایک گندے پانی کی بوند ہے، یا اللہ ہم وہ ہیں کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے، اور یا اللہ آپ نے ہمیں رزق پہنچایا، یا اللہ ہم وہ ہیں کہ جب آپ نے ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے تو آپ نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے غذا کا بندوبست کیا، یا اللہ ہم وہ ہیں یا اللہ جو اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے اور آپ نے ہمارے لیے سب انتظام کیا، یا اللہ آپ تو وہ ہیں جس نے ہمیں ساری عمر رزق دیا میرے مولا، اپنی نعمتوں میں رکھا، یا اللہ یا ارحم الراحمین آپ نے ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا، اپنے کرم کے ساتھ رکھا، اپنی لطف و مہربانی میں رکھا میرے مولا، یا ارحم الراحمین یا اللہ، لیکن ہم نے آپ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا، یا اللہ آپ نے حق فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یا ارحم الراحمین ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کر دیجئے، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں میرے مولا، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے ہی کچھ بھائی، کچھ بہنیں، کچھ بزرگ، کچھ بچے، کچھ بچیاں، یا اللہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں میرے بہت پریشان، یا اللہ بے گھر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، یا اللہ پینے کو پانی نہیں، رہنے کو جگہ نہیں میرے کو، یا اللہ پتہ نہیں وہ اپنی راتیں کیسے گزارتے ہوں گے میرے کو، یا اللہ اوپر سے بارش ہے، اللہ نیچے سے پانی ہے، یا اللہ پتہ نہیں رات کو سوتے کیسے ہوں گے میرے کو، ان کو احساس نہیں، یا اللہ پیارے، یا اللہ ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرما دیجیے میرے مولا، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے میرے مالک، یا اللہ آپ آسمان کو حکم دے دیجیے میرے مالک
کہ وہ برسانا بند کر دے میرے مولا۔ یا اللہ اب زمین کو حکم دے دیجئے کہ وہ پانی نکل لے یا اللہ۔ یا اللہ ان کے لیے وسائل پیدا فرما دیجئے کہ وہ دوبارہ سے اپنے گھروں میں رہ سکے میرے مالک۔ یا ارحم الراحمین میرے مولا، ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ یا اللہ جس پریشانی سے وہ گزر رہے ہیں میرے مالک، ان کے لیے یہ ان کے لیے ان کی غلطیوں کا کفارہ بن جائے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان میں یا اللہ اس کی برکت اس کی وجہ سے ان کو ایمان کا نور دے دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ اس پریشانی سے نکلنے کی جزا ان کو یا اللہ ان کو ایمان کی ہدایت کی توفیق دے دیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجیے کہ وہ ان کی خدمت کریں، اس مشکل وقت میں ان کے لیے ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی خدمت کریں۔ یا اللہ سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیجیے یا اللہ کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں جو نعمتوں میں رکھا ہے، آپ نے بہت بڑے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے میرے مالک۔ یا اللہ اس امتحان میں سرخ رو فرمائیے میرے مولا، ہمارا دل بڑا فرمائیے اللہ، ہمیں آخرت کے لیے آپ کی رضا کے لیے اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جو لوگ جا کے خدمت کر سکتے ہیں ان کی میرے مولا ان سب کو توفیق عطا فرمائیے کہ جا کے ان کا ہاتھ بٹائیں میرے مالک۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ایسی مشکل گھڑی کسی پہ مت لائیے میرے مولا۔ یا اللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں عافیت کے ساتھ رکھا ہے میرے مولا، آپ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ۔ یا اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہی فرمائیے، اور یا اللہ ہماری زندگی کی نعمت کو، ہمارے وقت کی نعمت کو، ہمارے علم کی نعمت کو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ نعمتوں کو، ہمارے مال کی نعمت کو اور باقی صحت کی نعمت کو اور باقی جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں میرے مولا ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس نعمت کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ہمیں آپ سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے میرے مالک، یا اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اخلاص عطا فرمائیے اللہ، اخلاص عطا فرمائیے اللہ، اخلاص عطا فرمائیے اللہ، جو غلطیاں ہو گئی درگزر کر دیجیے۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، ہم آپ کے محتاج ہیں اللہ، دنیا آخرت کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، ہر ہدایت کے محتاج ہیں اللہ، ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائیے، اپنی محبت بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرمائیے اللہ، اپنے کلام کی محبت عطا فرمائیے اللہ، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے آناء اللیل و آناء النہار۔ یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اس کے اسرار و رموز یا اللہ سمجھا دیجیے اللہ، علم میں اضافہ فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ بھی رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور عزیز اقارب میں بھی سب جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، خاص طور پہ یا اللہ ہماری ایک بچی جن کی والدہ کا انتقال ہوا ابھی 3-4 دن پہلے میرے مولا ان کی مغفرت فرمائیے اللہ، ان کے درجات بلند فرمائیے میرے مولا ان بچوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے دونوں والدین آپ نے اپنے پاس بلا لیے میرے مولا، یا اللہ ان کا آپ ہی سہارا ہے یا رب، ان بچوں کی حفاظت فرمائیے میرے بچوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا، ان بچوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے آپ ہوتے ہیں میرے۔ کیا لگا سب سہارے ڈوب جاتے ہیں میرے مولا، تمہیں ایک سہارے پہ آسرا ہو جاتا ہے سرم پڑے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کو نیک بنائیے میرے مولا، اس دجالی فتنے کے دور میں میرے مالک ہم سب کو ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے میرے۔ یا اللہ
سارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، جو دین کی خدمت کس طرح سے بھی کوئی بھی کہاں جہاں بھی کر رہا ہے، اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، ہر شر فتنے سے بچائیے میرے کو، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت عافیت برکتیں عطا فرمائیے، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا، یا اللہ امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے، یا اللہ جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے دنیا آخرت کی ہر نعمت سے سب کو نواز دیجیے، اور یا اللہ جب وقت مقرر آئے تو آپ کی رضا والی اور عافیت والی، آسانی والی، کلمے کی، یقین کی، یا اللہ آپ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی بشارتوں والی، یا اللہ اپنے وقت پہ ہمیں ملاقات عطا فرمائیے گا، قبر کی اور آخرت کی سب منازل کو آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، اپنی رحمت سے ان کے قدموں میں ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے۔ اللہ میں مانگنا تو نہیں آتا، اب ان مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ۔